ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں نہ بڑے بڑے شہر تھے، نہ روشن سڑکیں اور نہ اونچی عمارتیں، صرف وسیع صحرا تھے، ریت کے بے شمار ٹیلے اور گرم ہوائیں چلتی تھیں، اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اسی دور میں اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اللہ کے بہت محبوب بندے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن اکثر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک قبول نہ کیا۔ انہوں نے سچائی کا راستہ چنا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سخت آزمائشوں میں ڈالا اور ہر بار وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن ابھی ایک ایسی آزمائش باقی تھی جو ایک باپ کے دل کو ہلا دینے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر گزار چکے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ وہ اکثر اللہ سے دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ اس ننھے بچے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، اور جب ننھے اسماعیل کو گود میں لیتے تو ان کے چہرے پر خوشی چھا جاتی۔ لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ حکم بہت مشکل تھا۔ وہ جگہ بالکل ویران تھی، نہ پانی، نہ درخت، نہ کوئی انسان، صرف خاموش صحرا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے انہوں نے بغیر سوال کیے اطاعت کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ گرم صحرا میں سفر آسان نہ تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت اتنی گرم تھی کہ اونٹوں کے قدم بھی جلنے لگتے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ننھے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگائے ہوئے تھیں۔ راستے بھر وہ سوچتی رہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ ان کی خاموشی میں درد بھی تھا اور اللہ پر یقین بھی۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک سنسان وادی میں پہنچے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ اس وقت وہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی پانی کی مشک اور کچھ کھجوریں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھیں، پھر واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے آواز دی، ابراہیم، آپ ہمیں اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ ان کے قدم رک گئے، لیکن وہ مڑے نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان۔ تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سوال پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ ایمان کی سب سے خوبصورت مثال بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اب اس سنسان صحرا میں ایک ماں اور ایک اس کا ننھا بچہ رہ گئے۔ کچھ دن تک وہ کھجوریں اور پانی استعمال کرتے رہے، لیکن آخرکار پانی ختم ہو گیا۔ گرمی بہت شدید تھی۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے چین ہو کر رونے لگے۔ ان کی کمزور آواز حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کو چیر رہی تھی۔
ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ انہوں نے قریب موجود صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور تک دیکھا، شاید کہیں پانی ہو، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ لیکن ہر طرف خاموش صحرا تھا۔ وہ فوراً مروہ پہاڑی کی طرف دوڑیں۔ ریت جل رہی تھی، گرمی سے سانس پھوٹ رہی تھی، لیکن ایک ماں امید نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑتی رہیں۔ ہر بار ان کی امید ٹوٹتی اور پھر جاگ جاتی۔ ان کے قدم کمزور ہو رہے تھے، لیکن ماں کا دل مضبوط تھا۔ آج بھی لاکھوں حاجی اسی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئیں تو حیران رہ گئیں۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب زمین سے پانی پھوٹ رہا تھا، صاف، ٹھنڈا، میٹھا پانی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے رونے لگیں۔ انہوں نے جلدی جلدی پانی جمع کرنا شروع کیا اور کہنے لگیں، زم 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 زم، یعنی رک جا، رک جا۔ یہی مبارک چشمہ آج آب زمزم کہلاتا ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ پانی آج بھی جاری ہے۔ زمزم کے پانی کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ قبیلے وہاں آنے لگے، لوگوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ ویران صحرا ایک بستی میں بدل گیا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ وہ نہایت فرمانبردار اور نیک نوجوان بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ان سے ملنے آتے اور خوش ہوتے کہ اللہ نے اس انسان جگہ کو زندگی عطا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں۔ گرم دھوپ میں باپ بیٹا پتھر اٹھاتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے۔ ان کے لبوں پر دعا تھی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے مقدس گھر بننے والا ہے۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہاں تو کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پکارو، پہچاننا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، لوگو، اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ آواز پوری دنیا کی روحوں تک پہنچا دی۔ روحوں نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان یہی الفاظ پڑھتے ہوئے حج پر جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور عظیم آزمائش میں ڈالا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب وہ قربانی کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کینکریاں مار کر بھگا دیا۔ اسی یاد میں آج حاجی جمرات پر کینکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی قربانی کے لیے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک تنبا بھیج دیا۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ اللہ کی طرف سے عظیم انعام تھا۔ آج بھی مسلمان حج میں وہی کام کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیے تھے۔
صفا اور مروہ کی سی، زمزم پینا، قربانی کرنا اور شیطان کو کینکریاں مارنا، یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔